اس نے سیاست کرنی ہے تو اسے واپس تو آنا ہوگا۔ اسے اچھی طرح سے علم ہے کہ اس کا ووٹ بینک موجود ہے۔ اس ووٹ بینک کو قائم رکھنا ہے تو اس کے لیے قابل یقین بیانیے کی بھی ضرورت ہے۔ ووٹ بینک اسی دن تک قائم رہتا ہے جس دن تک امید قائم رہے۔ امید ٹوٹ جائے تو ووٹ بینک بھی بکھر جاتا ہے۔ اس نے اپنے ووٹر اور سپورٹر کو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ دیا۔ اس کے بعد سے بیماری، بیرون ملک روانگی اور خاموشی کا لمبا وقفہ آ گیا ہے۔ اب وقت ہے کہ وہ اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے خاموشی، بیماری اور بیرون ملک رہنے کا جواز دے۔ مخالف اس کی بیماری کو بہانہ بازی کہہ رہے ہیں۔ حکومت اور عدالت اسے واپس بلا رہی ہے۔ ایسے میں چپ کا روزہ توڑنا ہوگا اور اگلے سیاسی اہداف طے کرنے ہوں گے۔ صاف لگتا ہے کہ وہ ابھی نہیں آئے گا، علاج کروائے گا، دل کا بائی پاس ہونا ہے، اس کے مرحلے سے گزرے گا اور پھر سیاسی لائے عمل سوچے گا۔ ویسے بھی اسے کیا پڑی کہ وہ واپس آئے؟ نہ تو کوئی تحریک چل رہی ہے، نہ الیکشن کا موسم ہے، نہ ملک کی سیاست میں تلاطم ہے، نہ حکومت اور ریاستی اداروں میں خلیج کی کوئی خبر آ رہی ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری اور بے چینی موجود ہے، مگر ابال کی سطح پر نہیں۔ ایسا نظر نہیں آ رہا کہ لوگ گھروں سے باہر نکلنے والے ہیں۔ ایسے میں وہ کیوں نہ بے فکری سے لندن میں آرام کرے، علاج کروائے، اپنی یاداشت کھوتی ماں کے ساتھ وقت گزارے، موقع ملے تو ہائیڈ پارک میں سیر کرے، اہل خانہ کے ساتھ کافی پیے یا کھانے کھائے۔ وہ یہاں آتا ہے تو سیدھا جیل جائے گا۔ وہی عدالتوں اور حاضریوں کے چکر، وہی جزا و سزا کا معاملہ۔ پہلے بھی بیمار ہوا اور اس قدر شدید بیمار کہ حکومت کو خود اسے جیل سے نکال کر ہسپتال میں داخل کروانا پڑا۔ مشکل سے اس صورتحال سے جان چھوٹی تھی۔ پھر کیوں اس حال میں چلا جائے؟ وہ کیوں نہ انتظار کرے کہ حالات میں کچھ تبدیلی آئے، کوئی اختلاف پیدا ہو، سیاست میں گرمی آئے، عدالتی، انتظامی یا ریاستی اداروں میں اس کے حق میں کوئی تبدیلی آ جائے۔ فی الحال وہ دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر گامزن ہے اور اسے یہی پالیسی سوٹ کرتی ہے۔ دریں اثنا پارک لین لندن کے 3 فلیٹس کو 2 فلیٹوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں مگر گزارا ہو رہا ہے۔ حسن کا خاندان تو وہیں رہتا ہے۔ حسین کی فیملی بھی آج کل وہیں مقیم ہے۔ ضرورت پڑنے پر اسی بلڈنگ کا ایک اور فلیٹ بھی کرائے پر لے لیا جاتا ہے۔ جگہ کم ہونے اور مہمان آنے پر بعض دفعہ گدے ڈال کر بھی کام چلایا جاتا ہے۔ لوگ اسے سادہ کہیں، بھولا سمجھیں یا اسے خوش نصیب قرار دیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت گہرا ہے۔ ہر شخص سے سیاست پر مشورہ کرتا ہے مگر اپنے دل میں کیا ہے اس کا کسی کو معلوم نہیں ہونے دیتا۔ 1983 سے لے کر 2020 تک کے 37 سال میں اس نے اپنے ووٹ کو مسلسل بڑھایا ہے، اپنی مقبولیت کو برقرار رکھا ہے۔ اسے اکنامکس کے پیچیدہ فارمولوں کا علم ہو نہ ہو، عوام کی خوشحالی کے فارمولے کا علم ہے۔ اسے انجینئرنگ کی ڈرائنگ کا علم ہو نہ ہو، تعمیرات اور سڑکوں کی اہمیت کا علم ہے۔ اسے علم سیاسیات کے ابواب سے آگاہی ہو نہ ہو، یہ ضرور علم ہے کہ کب بولنا ہے اور کب سیاسی طور پر خاموش رہنا ہے۔ وہ کئی بار مشکلوں سے گزرا۔ پرویز مشرف کے ساتھ ڈیل سیاسی طور پر خودکشی کے مترادف تھی، مگر اس نے حرمین شریفین میں بلائے جانے کے بیانیے میں اسے ایسا ملفوف کیا کہ کئی سال تک جلا وطنی یا ڈیل کے درمیان فرق ہی محسوس نہ ہو سکا۔ فی الحال بھی نواز شریف کی پراسرار خاموشی کا سبب سراسر سیاسی مصلحت ہے۔ وہ زبان اس وقت کھولے گا جب سیاسی موسم اسے سوٹ کرے گا۔ وہ پرانی وضع کا سیاستدان ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا چلتا ہے، مگر اس کی سیاست کی ٹائمنگ کمال کی ہے۔ ٹائمنگ میں صرف ایک بار چوکا ہے جب تیسری بار وزیر اعظم بننے کے بعد اس نے جے ٹی آئی کے پاس اپنی حاضری کو بلا تعامل قبول کر لیا۔ وگرنہ اس کے بیشتر سیاسی فیصلے، چاہے جنیجو سے علیحدگی ہو، غلام احسان خان سے لڑائی ہو، فاروق القیاری کے خلاف امپیچمنٹ ہو، سب کی ٹائمنگ بہت اچھی تھی۔ اطلاع یہی ہے کہ وہ سیاسی حالات کا مسلسل جائزہ لیتا رہتا ہے۔ اسے علم ہے کہ لمبی خاموشی اور طویل وقفہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ اسے یا تو واپس آنا ہے یا بولنا ہے۔ وہ فی الحال واپس نہیں آ سکتا تو بیٹی اور بھائی کو متحرک تو کر سکتا ہے۔ فی الحال وہ بیٹی کے ذریعے مزاحمتی اور بھائی کے ذریعے مفاہمتی بیانیے کو جاری کرے گا۔ سیاست کے فیصلہ کن موڑ پر وہ طے کرے گا کہ اسے کون سا بیانیہ سوٹ کرتا ہے اور پھر اس بیانیے پر عمل کرے گا۔ اس سیاسی مسئلے کے علاوہ اسے وراثتی مسئلہ بھی درپیش ہے۔ وہ یہ تو فیصلہ کر چکا ہے یا پھر یہ فیصلہ خود بخود ہو گیا ہے کہ اس کے اپنے بچوں میں سے صرف مریم ہی سیاست کرے گی۔ حسین اور حسن نواز شریف فی الحال اپنا کاروبار ہی کریں گے۔ یہ بھی طے ہے کہ پارٹی کی صدارت شہباز شریف کے پاس رہے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز کی آپس میں سیاسی ایڈجسٹمنٹ کیسے ہو۔ شہباز شریف نے لندن میں میاں نواز شریف کو یہ معاملہ طے کرنے کو کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ فیملی سربراہ کے طور پر آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے اور حمزہ کو قابل قبول ہوگا۔ مریم نواز کو بھی اس مسئلے کا علم ہے اور وہ بھی حمزہ کے ساتھ مل کر کام کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں کرتی۔ دیکھیں میاں نواز شریف اس حوالے سے اب کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں۔ ایک طرف کرپشن کے مقدمات، سزائیں اور جیل ہے، دوسری طرف
ریاستی اداروں سے قائم ڈیڈ لاک بھی جلدی ختم ہوتا نظر نہیں آتا۔ اسی طرح ستمبر اکتوبر میں آپریشن کے بعد زیادہ دیر بیرون ملک رہنا بھی سیاسی طور پر غیر سود مند ہوگا۔ واپس آتا ہے تو جو جیل، وہاں رہتا ہے تو اپنے اور بیگانوں کے تانے سننے پڑیں گے۔ اس مشکل صورتحال کا سامنا آپریشن کے بعد ہوگا۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ اس سے کیسے نکلتا ہے۔ آسان نسخہ تو یہ ہے کہ وہ لندن میں بیٹھے بولنا شروع کر دے، یہیں سے سیاسی طور پر سرگرم ہو جائے، مگر اس سے بھی کئی پیچیدگیاں تو پیدا ہوں گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے جولائی تا دسمبر کے 6 ماہ کو اپنی حکومت کے لیے انتہائی اہم قرار دیا تھا۔ اپوزیشن کے لیے بھی یہ 6 ماہ بہت اہم ہے۔ اپوزیشن کی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کی اور حکومت کی غلطیوں پر انحصار کرنے کی پالیسی فرسودہ ہوتی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو حکومت کو 6 ماہ میں کچھ کر کے دکھانا ضروری ہے، تو دوسری طرف اپوزیشن کے لیے بھی عملی طور پر متحرک ہو کر کچھ دکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر صرف حکومت کی غلطیوں پر انحصار رہا تو اپوزیشن کا انتظار کافی لمبا بھی ہو سکتا ہے۔